باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ دوستو ساتھیو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی ندی کے گھر میں ختم القرآن کی تقریب ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال بچے قرآن کو سنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برس رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نماز کے دوران اللہ نے کیسی ٹھنڈی ہوا چلائی، اور وہ چاہے تو اپنی رحمت پوری دنیا کے اندر ایسی برسا دے کہ پوری دنیا کا معاملہ ہی حل ہو جائے۔ بہرحال یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ختم القرآن کی تقریب ہے اور ماشاءاللہ بھی لوگ آئیں گے آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے مبارکباد تو ان دونوں حفاظ کو کہ جنہوں نے قرآن کو سنایا اور پیچھے وہ جنہوں نے قرآن کو سنا۔ اللہ رب العزت جہاں قرآن تکمیل تک پہنچتا ہے وہاں میرا پروردگار عالم تین خوشخبریاں اپنے سنانے والے کو اور سننے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری تو یہ عطا فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو اس کے دل کے اندر قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پورا سینے میں اتارا، اس کے بعد پھر اس بچے نے حفاظ نے انہیں قرآن کو سنایا اور پیچھے پھر مقتدیوں نے قرآن کو سنا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ پھر وہ قرآن کو سناتے ہیں، پیچھے حفاظ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کے فرشتے آتے ہیں اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد اللہ رب العزت کو ساری کی ساری کارگزاری سناتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری بشارت یہ عطا فرمائی کہ آسمان سے 60,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آج فلاں جگہ قرآن تکمیل تک پہنچ رہا ہے، فلاں جگہ قرآن ختم ہو رہا ہے، آپ نے جانا ہے، اور جا کر کے جنہوں نے قرآن سنایا ان کے لیے، جنہوں نے سنا ان کے لیے، تم ان سب کے لیے دعائے مغفرت لو۔ تو میرے بھائیو دوستو، 60,000 فرشتے جو اللہ کے حکم سے ان حفاظ نے قرآن کو سنا، پیچھے ہم نے سنا۔ آج ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق 60,000 فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تیسری خوشخبری یہ سنائی کہ جب ختم القرآن ہوتا ہے تو پھر میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے لاکھوں ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہوں، انہیں ناکام نہیں لوٹاتا۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کا ہی حکم ہو رہا ہے کہ آج میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو میرے ساتھیوں مجھے اور آپ کو بھی پھر اس معاملے میں آگے ہونا چاہیے۔ بات تو یہ خوشخبری کی تھی، اب دو چار باتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بچہ طلحہ نے قرآن کو سنایا۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک بات کی تھی کہ اس بچے کے دل کے اندر اپنے اہل محلہ کا بڑا درد ہے، اور سب کے لیے درد ہے، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے دل کے اندر ہر کسی کا درد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں حافظ بنایا، اللہ نے اگر ہمیں نمازی بنایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دوسروں کو بھی بناتا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس بچے کی۔ میں نے پچھلے سال بھی اس کی ہی بات کے اوپر، اس اہل محلہ کے اوپر بیان فرمایا تھا۔ اس کو درد ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے محلے میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور کتنے نہیں جاتے، اور یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کے محلے میں کتنے نمازی ہیں کتنے نہیں۔ بات ذرا سی ایسی ہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اس کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، تم جتنا چاہو اس مہینے کے اندر کمانا چاہتے ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ پابندی ہے، ہاں ایک پابندی اللہ نے رکھ دی۔ وہ پابندی کیا ہے کہ
طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک وہ روزے کی پابندی اللہ نے رکھی کہ اس دوران تمہاری ساری چیزیں جتنی بھی حلال ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہ ساری حلال چیزیں آپ کے لیے، حرام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے دربار کے اندر سب سے برکتوں والا اور سب سے اجر والا مہینہ ہے۔ حالانکہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے، ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ فرضیت کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے نا تو اس کے اندر حج کو فرض ادا کر کے کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اسے دعاؤں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جتنی دعائیں ہوتی ہیں میرے خیال سے ہم نے زندگی میں دیکھا سال میں کبھی اتنی دعائیں نہیں ہوتی جتنی اس رمضان کے مہینے کے اندر ہوتی۔ تو اس لیے اس مہینے کو دعاؤں والا بھی مہینہ کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ حرم میں چلے جائیے، وہاں کس قدر دعائیں ہوتی ہیں، مسجد نبی میں چلے جائیے، اور جب قیام اللیل، جب طاق راتیں شروع ہو جائیں گی تو اس دوران دیکھیے کیسی دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مکے میں، اسی طریقے سے مدینے میں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پوری دنیا میں جہاں جہاں رمضان چل رہا ہے وہاں سب جگہ جو ہے دعائیں چل رہی۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کی بہار تو رکھی ہے، لیکن کلام اللہ کی بھی بہار رکھی ہے۔ رمضان اور قرآن کو اللہ نے ملا دیا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے 27 شب کو اس قرآن کو نازل فرمایا، اور جب قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا تو یہ آپ سمجھیے کہ اس کے ساتھ بالکل قرآن جو ہے لگ چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ قرہ حضرات، حافظ بچے کس طریقے سے گھروں کے اندر تراویح پڑھتے ہیں، اور گھر کے مستورات میں قرآن پڑھتی ہے، جن جن کو قرآن ہوتا ہے وہ سب پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہر گھر کے اندر اس قرآن کی آواز چلتی ہے۔ پورے رمضان کے اندر ہر گھر کے اندر قرآن کو کھول کے دیکھا جاتا ہے، ہر گھر میں کھول کے دیکھا جاتا ہے۔ بہت ہی کم گھر ہوں گے ایسے علمان بالحفیظ کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو کھول کے نہیں دے، اور ایسے گھر موجود ہوں کہ ان کی زندگی ایسی ہے جیسے 11 مہینے کی زندگی تھی، اور رمضان کا مہینہ بھی ان کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے 11 مہینے کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن کو اللہ رب العزت نے اس رمضان کی ادب احترام کو سمجھایا، جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ پہلی امتوں پر جیسے روزے فرض تھے اب ایسی اس امت پہ اور آنے والی قیامت تک امتوں کے اوپر ایسی روزے فرض کیے جائیں گے۔ حالانکہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی ایک رکھتا تھا، کوئی دو رکھتا تھا، وہ اپنے زمانے کے اپنے حساب سے رکھتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ شرف بخشا کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی اس کے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے صرف فرما دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جتنی سرمایہ کاری ہو جائے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے روزے کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فحش گفتگو بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں۔ سارے عمل ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ روزہ جو ہے اللہ کے دربار کے اندر روزہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں
اس بندے کے نام کے ساتھ فاقہ لکھ دو. اس نے آج فاقہ کیا ہے. کیوں فاقہ کیا؟ اس نے کہ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کری، روزے کے اندر چغل خوری کری، روزے کے اندر اس سے دل میں بغض رکھا، روزے کے اندر اس نے غیبت کری، روزے کی حالت کے اندر اس نے گالت گلوچ کری، روزے کی حالت میں اس نے فحش گفتگو کری. اور حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ایسا ہے کہ جیسے پورے دن کا اس نے فاقہ کیا ہو. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، رکھنے کے بعد وہ اس روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت بھی ایسی ہوتی ہے کہ پورا دن اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. روزہ رکھتا ہے، اپنے دل کے سارے جو کام ہے، ضروریات زندگی کے، ان کو پورے کرتا ہے. نمازوں کا وقت ہوتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت مل جائے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور غروب آفتاب تک اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ پہلے رمضان میں ہی اللہ عمل اپنے بندوں کے لیے کرتے تھے. حدیث میں آیا نا کہ پہلی رات رمضان کی آنے کے بعد بندہ روزے رکھتا ہے، رکھنے کے بعد سحری کرتا ہے، سحری کے بعد افطاری کرتا ہے، اللہ اپنے ان کے سارے بندوں کے سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پورے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. اب تو پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے تو پہلے ہی سارے گناہوں کو مٹا دیا. تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. جتنی اس کی عبادت کی جائے اتنی عبادت کم ہے. عبادت کیا ہے؟ کہ نماز کو ادا کرنا، یہی عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ہر چیز عبادت میں لکھ دیا ہے. فرشتے روزے دار کے لیے بس ہر وقت قلم چلاتے رہتے ہیں. اگر روزے دار سو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو عبادت میں لے جاؤ، اس کی نیکیاں لکھو. تو روزے دار کا چلنا پھرنا بیٹھنا گفتگو کرنا ساری کی ساری عبادات میں لکھا جا رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں اس کو راضی کر رہے ہیں، لیکن بعض عمل ہمارے سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت مشکل سے کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑا معاملہ ہے انسان کی زبان کا اور غصے کا اور اس کے برداشت کا. آج برداشت ختم ہو چکی ہے، جس کی بنا کے اوپر آپ یہ دیکھیے گا کہ اکثر روزے سے 1-1.5 گھنٹے پہلے جگہ جگہ دنگے فساد ہو رہے ہوتے. گھروں میں بھی دنگے فساد ہو جاتے. گھروں میں دنگے فساد ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ صبح کا نکلا ہوا جب شام کو گھر پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز والدہ یا والد نے منگائی وہ بھول گیا تو گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو ابا اس کے اوپر برس پڑتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ بھی روزے کی حالت میں. اور بچہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا یا روزے کے افطار ہونے والی تھی اس لیے میں بعد میں لا دوں گا، لیکن ماں باپ سمجھتے نہیں، وہ اپنے بے دھڑک لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ماں باپ کوئی اولاد کو اچھی گفتگو اچھی بات سمجھائے تو جب اولاد ماں کے سامنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بڑا خطرناک عمل ہو جاتا ہے. یہ گھر کے پھٹے ہیں. اور باہر کے معاملات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سگنلوں پہ کے اوپر گالم گلوچ، رش کے اندر گالم گلوچ، یہاں تک کہ آپس میں کھڑے ہونے والے گالم گلوچ کرتے تھے کہ تو نے میرے رستہ کیوں نہیں چھوڑا، تو نے یہ نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ روزے کا وقت قریب ہے اور اس وقت ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو دوست، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی پڑے. ایک ہوتا ہے ادب، ایک ہوتا ہے احترام. انسان ادب کرتا ہے، کوئی آیا اس کے ادب اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ادب ہے.
رمضان کی عظمت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اور جنہوں نے رمضان کی عظمت کو جانا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ عظمت کسے کہتے ہیں؟ عظمت کے معنی ہے کہ دل سے اس کا احترام کرنا، دل سے اس چیز کو چاہنا، دل سے اس چیز کی خدمت کرنا، اس کو عظمت کہتے ہیں۔ لوگ بس رمضان کا احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ اب تو علمان بالحفظ وہ ادب بھی چلا گیا، احترام بھی چلا گیا۔ آج سے 20 سال پہلے یہ عالم تھا کہ ایئرپورٹوں کے اوپر، اسٹیشنوں کے اوپر ہوٹل کھلتے تھے۔ ظاہر بات ہے مسافر کے لیے تو اللہ نے آسانی فرمائی ہے، تو وہاں پہ ہوٹل کھلتے تھے تو پردے ڈلے ہوئے کرتے تھے کہ جو روزہ نہیں رکھتے بیچارے وہ اس ہوٹلوں کے اندر اپنی ضروریات کی زندگی کی صبح کا لے لیا کرتے تھے سامان۔ آج یہ عالم ہے کہ روزے کا ادب بھی ختم ہو گیا، احترام بھی ختم ہو گیا۔ آپ اپنے گلی محلوں میں دیکھیے، بازاروں میں دیکھیے، سبزی لینے جائیں، گوشت لینے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ اکثریت سے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر وہ کر رہا ہے یہ عمل، لیکن پان بھی کھا رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے، روزے دار کے سامنے پیک بھی تھوک رہا ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہے کہ ہم روزے کی اہمیت کو بھول گئے، روزے کے ادب کو بھول گئے، روزے کے احترام کو بھول گئے۔ میرے بھائیو دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے تو آگے کے معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ جنہوں نے احترام نہ کیا، جنہوں نے ادب نہ کیا، وہ ناکام ہو گئے زندگی کے اندر۔ جیسے حضرت جی فرماتے تھے نا کہ جس کے پاس ادب ہے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ کتنے بڑی اس کے پاس ڈگری کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے کالج کی، یونیورسٹی کی ڈگری نہ ہو، کتنے بڑے بڑے مدارس کی اس کے پاس سند کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کے پاس ادب نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ جسے ادب آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ان کو زندگی میں رمضان پھر آگے کیا ملے گا؟ آج رمضان گزر گیا، ایسا رمضان آئے گا، پھر وہ رمضان ان کی زندگی میں ایسے گزر جائے گا۔ ان کے لیے کیا ہے کہ 12 مہینے ایک جیسے ہی ہے، 12 مہینے ایک جیسے ہی ہے۔ ان کی زندگی میں رمضان کا پتہ ہے کوئی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رمضان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے کا احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج 1445 ہجری چل رہی ہے، 2024 کا ماحول ہے، تو اس ماحول کے اندر روزے کو بچانا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زبان کی حفاظت کر لیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان کا آئینہ ہے، اور وہ ایسا آئینہ ہے کہ ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کے دیکھو، اس کے لیے صرف مسکراؤ، اور مسکرا دینا بھی ایک دوسرے کے لیے صدقہ ہے۔ آج عمل یہ ہو چکا ہے، اگر کسی سے دشمنی ہے یا کوئی معاملہ ہے تو اس کا نقصان اتنا بڑا اٹھاتے ہیں، اپنے دل کو سہا کر، اپنے دل کے اندر بغض رکھ کے، کینہ رکھ کے، اس سے مل رہے ہیں، سب معاملات ہیں، لیکن دل ایسا ہے کہ بس موقع مل جائے اس کا کام تمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت علیم بالذات الصدور ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہنے والا کیا ہے۔ ہم آپ تو بہت دور کی بات، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کیا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت 7ویں آسمان چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ پہلے آسمان پہ آئے ہوئے اس ٹائم، اس نے اپنا عرش پہلے آسمان پہ رکھوا لیا، اور فرشتوں کچھ کہہ رہے ہیں بھائی تم ندا لگاتے رہو۔ اب فرشتے ندا لگا رہے، ہے کوئی صحت یابی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی
اولاد مانگنے والا ہے، کوئی روزگار مانگنے والا ہے، کوئی حج کی سعادت کو مانگنے والا، یعنی ہے کوئی ہدایت مانگنے والا ہے، کوئی شب قدر کو مانگنے والا ہے، کوئی اپنی اولاد کو سہالے بنانے والا، یعنی کہ اللہ کے دربار سے 24 گھنٹے ندائیں چل رہی، 24 گھنٹے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، اب اس کو سننے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان آوازوں کو سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو لوگ ان آوازوں کو سنتے ہیں اللہ ان کی سنتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوست، علماء صلح رمضان کے مہینے میں تو اس کی برکتیں اور سب چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ ہر فجر میں بھی حدیث ہو جاتی ہے، عصر میں بھی ہو جاتی ہے کہ رمضان کے فضائل، لیکن رمضان کی عظمت کو سمجھو۔ رمضان کی عظمت ہے کیا؟ عظمت ہر آدمی نہیں جانتا، بس ادب کر لیا، کوئی بڑا آ گیا کھڑے ہو گئے اس کا احترام کر لیا۔ رمضان کے مہینے کی عظمت جس نے جانی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس عظمت کو رمضان کی کس نے جانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کو جانا، اور وہ عظمت صحابہ کرام تک چلی گئی۔ صحابہ کرام نے کس طریقے سے رمضان کی عظمت کری، وہ صحابہ کے بعد سے آپ یہ دیکھیے تبع تابعین، شہداء، صدیقین، صالحین، عابدین، زاہدین، علماء، صلح، اللہ والوں، ولیوں تک یہ بات پہنچ چکی، کس قدر احترام، کس طرح ادب، عظمت کرتے ہیں۔ بڑے جو بزرگ حضرات تھے وہ ادب اور احترام اپنی جگہ، اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا، اس کے لیے اپنے دل کے اندر اتنی عظمت رکھتے ہیں، اتنی عظمت رکھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وقت کا ابدال کتب بھی ان کے آگے آگے بیٹھ جائے گا، لیکن ان کے دل میں جو اپنے شیخ کی عزت ہے، عظمت ہے، وہ ذرا سی بھی لغزش نہیں گئی اس کی۔ کیوں؟ اس کے دل میں عظمت ہے۔ اور انسان کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، انسان کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ اپنے شیخ کی مجلس میں گئے، وہاں پہ کوئی دوسرا اللہ والا ہو گیا، اپنے شیخ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ لگ گئے۔ کیوں؟ یار یہ ان سے بڑے اللہ والے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ بعض عمل تو ایسا ہے کہ استاد پیچھے رہ جاتا ہے، شاگرد کے درجات بڑے بلند ہو جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ اپنی خانقاہ میں اپنے متعلق ان کو لے کے بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک دینے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، جب اللہ والا آیا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو اندر والے کمرے میں لے جا کے بٹھا دو۔ تو ان کو اندر کمرے میں جا کے بٹھا دیا۔ جب ان کو اندر کمرے میں بٹھا دیا، اب حضرت جی تو اپنے مریدوں کے ساتھ ایسی باتیں لگے ہوئے، کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک گیا، دو گیا، تین گئے، سارے کے سارے چلے۔ یہ حضرت سے بڑے کوئی اللہ والے آئے تو حضرت نے احترام میں ان کو اندر بٹھا دیا۔ اب ایک بیٹھا رہا، حضرت نے بولا بھائی تم کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ لگا مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ خیر حضرت گئے وہاں پہ، ان سے بات چیت کری، اور بات چیت بھی کیا ہوئی، حضرت ان کے برابر میں جا کے بیٹھے، وہ ان کی برابر میں جا کے بیٹھے، انہوں نے دونوں نے آپس میں آنکھیں ملائی، آنکھیں ایسے کری، پانی پیا، ایک دوسرے کو پانی پلایا، مسافہ کیا، چل دی۔ اور جاتے ہوئے یہ بات کہے گا کہ تمہارے درجات تو ہم سے بھی اوپر ہیں۔ اور وہ جو اٹھ کے آئے تھے ادھر، وہ سارے کے سارے آنکھیں بند کر کے نیچے شرمندہ ہو گئے، چلے گئے۔ اب جو جا کے ایک باری باری آگے بیٹھ رہے تھے تو سارے کے سارے پھر حضرت کی خدمت میں آ گئے کہ حضرت ہم شرمندہ ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ فلاں شخص تو یہ تو کیا نہیں تھا بھائی، تو کیوں نہیں کیا؟ بولے
میرا شیخ میرے سامنے ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ پتہ ہے کون تھا؟ کہا نہیں۔ بولا وہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ مجھ سے مسافر کے لیے آئے تھے، بات کرنے آئے تو انہوں نے بات کی، چلے گئے۔ تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہتا ہے میرا خضر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے کیا اس خضر سے ملنے کی ضرورت ہے؟ اور ہمارے حضرت اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا۔ وہ کنڈیا شریف میں چلے گئے تھے، وہاں پہ جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو گاؤں دیہات ہے، گاؤں دیہات کا ماحول ہوتا ہے وہاں تو کنڈیا شریف میں، تو حضرت تو تھے ہی ماشاءاللہ ہمارے حافظ قرآن، ہاشمی خاندان تھا ان کا سلسلہ، وہ ایسے ہی اپنے لگے ہوئے تھے، دیکھا تو بزرگ آئے تو سلام دعا کری، چلے گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے حضرت کو بتایا، مولانا احسان صاحب کو، بھائی ایسے ایسے مسجد سسڑ تھے ان کے، بولنے گئے ہیں اس سے وقت کا کیا کہتے ہیں کہ ابدال ہاتھ میں لا کے چل گئے تیری مدد، بولنا مجھے کیا پتا۔ تو بات معاملات ایسے ہیں، جو لوگ اسی طریقے سے اپنے والد کے دل میں عظمت رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، صرف عظمت جس نے دل میں بٹھا لی اور جس نے عظمت صحیح معنوں کے اندر عظمت کو جان لیا، یقین جانیے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور عظمت ہر آدمی نہیں کر پاتا، کیوں کہ ظاہر بات ہے انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، کہیں نہ کہیں تو لگ جاتی ہے، چلا جاتا ہے۔ تو پرانے دور کے ابھی بھی آپ دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے دل کے اندر ہمیشہ عظمت ہوتی ہے۔ بولے مکہ کوئی کتب بھی آ جائے، ابدال بھی آ جائے، جو ہمارا شیخ ہے وہ ہمارا شیخ، یہ بات حقیقت ہے۔ تو میرے بھائی وہ کہنے کا مقصد والد صاحب کی بھی دل سے عظمت کے ساتھ عزت کرنا، ایک تو ادب احترام ہے۔ اگر والد صاحب ذرا سی کوئی بات کرتے تو اولاد دیکھی کیسے سامنے آ کے بچا کے کھڑی ہو جاتی، اور کہتے کیا ہے تمہیں کیا پتا۔ جب یہ مصرع ہوتا ہے نا بات تمہیں کیا پتا، اس کے باپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا تمہیں کیا پتا ابا کیا ہو رہا ہے، جیسے اس کے والد نے زندگی ہی نہیں گزاری۔ جو باپ کو تجربہ ہے وہ اس دور کی اولاد کو تجربہ نہیں۔ یہ آنے والا دور اس سے زیادہ فتنے کا دور ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر روز نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ میرے بڑے بڑے مشائخ کے بیان کے اندر ان سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آخری زمانہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے، اب سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اب لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، انسان اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنا لے تو کامیابی ہے، اللہ کی مان لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، اللہ کو راضی کرنا منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار اللہ کو منائیں گے بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھٹے مالے سے پھینک دو، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے چھٹے مالے سے پھینک دو، اللہ تو ہم سے یہ بات کہہ ہی نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بس 5 وقت آ کے میرے سامنے جھک جاؤ، 5 وقت میرے آ کے دربار میں جھک جاؤ۔ اگر منافقت سے بھی جھکے کوئی بات نہیں، اب تو پھر بھی تمہیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اتنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا منانے میں لگے ہوئے، اللہ اتنا ہمیں منا رہا ہے کہ اللہ ہماری ماں کے قریب آ گئے، اور پھر فرما رہے کہ دیکھو ہم تو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں 100 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، اور پھر کہا کہ دیکھو ہم تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ شے رگ انسان کی یہ ہے، کتنی قریب ہے، یہ ہماری گوشت کے اندر پیوست ہے، سوئی کی نوک لے کے اس کے اندر گوڑوں تو بندہ بن جائے، ہلکی سی اس میں چبا دیں گے نا بندہ وہی پاؤ تو جائے۔ یہ شے رگ ہے ہماری، کتنی قریب ہے ہماری، اور یہ کتنی قیمتی، اللہ فرما رہا ہے اس سے بھی قریب ہے، اس سے قریب تو پھر آمنے سامنے ہی پھر معاملہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ ہمیں
راضی کرنے کو تیار ہے، اللہ ہم سے صلح کرنے کو تیار ہے، اللہ ہمیں منا رہا ہے، ہمیں ہماری ماؤں کا واسطہ دے رہا ہے کہ میں تمہاری 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ روتا ہے، رونے کے بعد ماں کو کیسے مناتا ہے، اور ماں اس بچے کو بہلا دیتی ہے، وہ چیز دے دیتی ہے، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بندہ اس کے دربار میں آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور معاملہ بچے کا بھی ایسے ہی ہے، بچہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ماں اس کو دودھ پلا دیتی، یہی ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنا معاملہ برابر ہے، بچہ اور ماں، ایسے ہی اللہ نے کیسے اسباب بنایا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان کی فضیلت تو علماء صلاح بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کیا کہا کہ بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے اسے کیا دینا ہے، یا دودھ دینا ہے، یا گود میں اٹھانا ہے، یا کوئی چیز کھلونے کی دینی ہے، وہ 2 آنسو بہاتا ہے، ماں چپٹا لیتی، یہ بات ہے۔ اور پھر اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے دربار میں 2 آنسو بہا دو، ایک قطرہ۔ حکم حدیث میں یہ ہے کہ مکی کی آنکھ کے برابر کا بھی قطرہ اس کے لیے قریب کرنے کو ہے۔ مکی کی آنکھ کتنی سی ہوتی ہے؟ اتنا سا ہی آنسو آنکھوں سے ٹپا دو، اللہ تو پھر بھی تمہیں راضی کرنے کو تیار ہے، پھر تم سے صلح کرنے کو تیار ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں آسمان سے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی امت کے لیے رات کو کھڑے ہو کے روکے دعائیں مغفرت کی، ان کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہے نا بھائی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آسمان پہ معاف کرنے والا بھی راضی ہے، اور جو دنیا میں رہ کے جا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راتوں کو کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم تو پروفٹ میں ہے نا، ہم تو فائدے میں نا، کہ آسمان والا بھی ہمیں چاہ رہا ہے، اور جو دنیا میں رہتے تھے وہ بھی ہمیں چاہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ دین میں آ گیا۔ مسلمان کے گھر مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت میں ہی سے ہی لوگ صبح کلمہ پڑھیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ میری امت میں سے ہی رات کو کلمہ پڑھیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے نہیں؟ سچی ہے؟ بولے وہ دور کون سا ہے؟ وہ دور یہ چل رہا ہے، دور یہ دور ہے، یہ دور چل رہا ہے۔ وہ کیسے چل رہا ہے؟ انسان ہے، اس نے مسلمان کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ دینے کے بعد اس کا مال بھی ہڑپ کر لیا، یا اس کے ساتھ گالا گلوچ کر لیا، یا اس نے زبان سے کفری الفاظ کہہ دیے، اور ایسے کفری الفاظ کہہ دی کہ وہ کیا ہوا؟ اب وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا ایمان سلف ہو گیا۔ اس لیے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی توجہ دلا والی بات بتائی کہ دیکھو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کیا کرتے رہا کرو؟ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اپنے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کلمہ پڑھو، اور تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ جب تمہارا ایمان سلف ہو گیا، وہ فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اور آپ دیکھیے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو کفری باتیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ آپ دیکھیے کہ کفری باتیں کرنا لوگوں کی زبان میں کو سمجھتے نہیں، اپنے بس ایسی علمان بھی لفظ کہہ دیا، اور کتنا بڑا فقدان ہے، اتنا بڑا فقدان ہے کہ انسان کفری باتیں جب کرتا ہے تو میرے بھائیو دوستوں، تو وہ یہ والا بھی دور آ چکا ہے، اب یہ والا بھی دور آ گیا۔
تو میرے بھائیو دوستو، جو لوگ اچھی صحبت اختیار کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو لوگ علماء صلحاء سے جڑے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جو دین تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے وہ کامیاب ہو گئے۔ وہی بچیں گے کہ جن کی صحبت اچھی ہے، جن کی صحبت اچھی نہیں وہ ناکام ہو جائے۔ اگر جنگل کے اندر بکریوں کا ریوڑ ہے، ریوڑ کے ساتھ اس کا مالک بھی چل رہا ہے، ان کو ہکا رہا ہے، ہکانے کے بعد جب بکریاں ساری بھاگتی ہیں، اگر 2-4 بکریاں اس میں ہوشیاری کریں، ریوڑ کو چھوڑ کے نکل جائے، جب وہ نکل گئی تو اب ریوڑ کی ذمہ داری، اس کے مالک کی ذمہ داری چروائی کی ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ وہ اپنی ہوشیاری سے نکلی، وہ جیسے ہی نکلی تو پتہ اللہ سامنے بھیڑیے تو کھڑے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی نکلی انہوں نے ان کو دبوچ لیا۔ جب دبوچ لیا تو نقصان کس کا ہوا؟ یہ ہوشیاری کا نقصان ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں، باخدا وہ جڑے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں، علماء صلحاء سے محبت کرے، ان کے پاس بیٹھے۔ یہ وہ فتنے کا دور ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ دن میں 4-5 مرتبہ جب بھی نماز پڑھنے جاؤ، مسجد میں بیٹھو، وضو بناؤ، نماز سے فارغ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، ایمان کی سلامتی رہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھو گے، اللہ تمہارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا فرما دے گا؟ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کبیرہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور حقیقت ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کو معاف فرمانے کی، وہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن ہم اپنے صغیرہ گناہوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اچھی صحبت کے اندر بیٹھنا، علماء و صلحاء سے دوستی کرنا، اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، وقت لگے تبلیغ کو دینا، دین کا کام کرنا، اور پھر سب سے بڑا کام تو ہے جہاد کا۔ اس سے تو ہر آدمی بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہے میں جاؤں گا تو لوگ میں مر جاؤں گا، پھر پیچھے کیا ہوگا؟ تو بڑا معاملہ ہے۔ 1445 ہجری ہے، غزہ کا جو ماحول ہے، اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ غزہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یہ یہود و نصارہ تھوڑے سے ہیں، لیکن پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لیا ہوا، پوری دنیا۔ آج غزہ کے مسلمان نہتے، ان کے پاس کھانے کو سحری نہیں، افطاری کرنے کا سامان نہیں، کپڑے پہننے کو نہیں، گھر ان کے پاس نہیں ہے، ان کے جو معصوم بچے زخمی ہیں ان کے پاس علاج کرانے کے ہسپتال نہیں ہے۔ شہر کے شہر جو ہے، جیسے یہ آپ کا علاقہ، ایسی جو بلڈنگ ہے مسمار ملبہ بن چکی ہے، کوئی بولنے والا، کوئی بولنے والا، اتنا بڑا فقدان ہے، اتنا بڑا۔ ایمان کا سب سے آخری درجہ، سب سے آخری درجہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دل کے اندر برائی رکھ لو۔ یہ آخری درجہ ہے کہ اپنے دل میں اس کے لیے برا جانو، یہ آخری درجہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہتھیار بہت بڑا ہے، آگے جائے ابھی اور لوگ ادھر آ جاؤ، اس سے ڈرو نہیں۔ ایمان کا آخر سب سے کمزور درجہ کہ دل میں اس کے لیے برائی رکھنا، برائی کے لیے اپنے دوست سامنے والے کی برائی کے لیے اس کے اندر ایمان آخری درجہ۔ لیکن اللہ نے تمہیں سب سے بڑا ہتھیار دیا دعا کا، آپ ان کے لیے دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سبھی دعائیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آگے دیکھنا سب کی دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچ کے
اور کس طریقے سے وہ جگہ بند ہوگی اور کس طریقے سے وہاں کے سارے مسلمان خوشحال ہو جائیں گے. ورنہ قیامت والا دن ہوگا، عرش کا میدان ہوگا، جتنے بھی غزہ کے مسلمان بچے بچیاں جوان لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان بچیاں جو ہیں جن کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، میدان حشر کے اندر سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، سب ایک ہی جمع ہوں گے. اور اگر کہیں انہوں نے مسلمانوں سے سوال کر لیا کہ جب ہمارے بچوں کو مارا جا رہا تھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ہم پہ بمباری کی جا رہی تھی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب دینے کے لیے کوئی ہمارے پاس الفاظ نہ ہو. اگر اللہ کے دربار ہونے یہ بات کہہ دی، چھوٹے معصوم بچے نے ہی یہ بات اللہ کے دربار میں کہہ دی کہ اللہ یہ اتنے لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیو دوست، کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کرو، دل سے دعا کرو، سحری میں دعا کرو، افطاری میں دعا کرو، چلتے پھرتے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کر دے، وہاں پہ فرشتوں کی فوج کو اتار دے اللہ وہاں پہ. اور اس وقت وہی معجزہ چاہیے جو اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے اندر پیش فرمایا تھا، کیسے فرشتوں کی فوج کو اتارا تھا. آج بھی آپ بدر کے میدان کی طرف چلے جائیے، آج بھی وہ وہاں پہ ریت موجود ہے، وہاں آج بھی وہی ایسی عجیب دنیا سے سب سے عجیب ریت ہے وہاں کی. اس ریت کے اوپر وہ فرشتے اللہ نے، وہ 313 صحابہ کرام تھے جنگ بدر کے اندر، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسمار کر دیا. اس میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے. وہ جنگ بدر کا جو رستہ ہے، اس میں جو پہاڑ آ رہے ہیں، جو وہاں کی مٹی ہے، اس مٹی میں اتنی چمک ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. بہت سے لوگ گئے ہوں نے دیکھا ہوگا، شاید دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے نا. اب تو جنگ بدر کا میدان ہی پہلے تو اتر جایا کرتے تھے اس کے اندر، اب تو وہاں پہ انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا. وہاں سب جو بس نشانی ہے یہ کہ بدر کا میدان ہے، صرف مسجد عارش نظر آ رہی ہے بس، وہ بھی ظہر اثر کی نماز کے لیے کھلتی ہے. تو اس وقت ایسی غیبی فوج کی ضرورت ہے. اور وہ پتہ ہے کب آئے گی؟ وہ جب آئے گی کہ جب ہمارے ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے، ہم مضبوط ہو جائیں، ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے گی، ہمیں اللہ پہ توکل پورا ہو جائے گا، یقین ہمارا قابل بن جائے گا، اور ہمارے سب کے دلوں کے اندر ان کا درد پیدا ہوگا، پھر ہم وہ جا کے کام کریں. اور ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اب تو پہلے تو یہ تھا ان کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اب تو آہستہ آہستہ راستے کھل گئے، اور الحمدللہ اب تو ان کے لیے امداد بھی جمع کی جا رہی ہے، امداد بھی جمع کی جا رہی، نیو ٹاؤن میں بھی، دارال قرآن میں بھی جمع ہو رہی، اور بیت السلام سے وہ پہنچ رہی ہے. تو آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، ایسا نہ ہو گھر والے بھوکے اور آپ نے جا کے سارا مال ان کو دے دیا، یہ وہ وقت نہیں ہے. ان کا بھی خیال کریں. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کاش ہم دل کے اندر درد رکھتے. ہمارے حکمرانوں کو تو درد نہیں ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے. ان کی زندگی کے اندر وہی 12 مہینے، وہی ان کی زندگی ہے. ہم قیامت والے دن ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہم ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی ان کے دلوں میں ایسے اسباب بنائے گا کہ وہ ہم سے سوال نہیں کرے. کتنے بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، معصوم بچے دیکھا آپ نے، چھوٹے چھوٹے کتنے سے بچے، کوئی پرسان حال لیں گے. کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا. بہرحال وہ تو بات دوسری تھی، لیکن عظمت ایک ایسا عمل ہے
کہ ہم اپنے دل میں آج کے بعد سے ہر کسی کی عظمت رکھیں دل کے اندر. رمضان کے مہینے کی عظمت اس کو جانے کی یہ رمضان کا مہینہ میرے دل میں اس کی اتنی زیادہ عظمت ہے. میرے ماں کی، میرے باپ کی میرے دل میں اتنی عزت ہے، اتنا عظمت ہے، ادب احترام تو الگ ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جتنی دعائیں ہو سکتی ہے مانگو. اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ لگا ہوا ہے. اس نے پہلے دربار پہ آسمان پہ اپنا دربار لگا لیا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ آج رمضان کا 12واں یا 13واں روزہ ہو جائے گا صبح، اور پھر اسی طریقے سے اب آنے والے دنوں کے اندر تاخراتیں آ جائیں گی، اس پر شب قدر بھی آ جائے گی. اور جن کو شب قدر کی چاہت ہوتی ہے وہ رمضان کی پہلی رات سے اللہ سے دعا شروع کر دیتے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. وہ چپکے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں شب قدر کیا ہے، وہ نہ دعا مانگے نہ کچھ کرے. جن کے دن میں رمضان کی عظمت ہے، جو سمجھتے ہیں شب قدر کیا ہے، وہ رمضان کی پہلی چار رات سے چپکے اللہ سے باتیں کریں، اللہ تک شب قدر نصیب فرمائے، اس سے محروم نہ فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ بس رمضان کی بہاریں ہیں، یہ رمضان کی برکات ہے. رمضان کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی پورے 11 مہینے کی سرمایہ کاری کرنی. جتنی ہو سکے نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی زندگی کے اندر جو ضروریات ہے پوری کرو، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اپنے روزے کی بھی حفاظت کرو، دوسرے کی بھی. اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ کوئی تم سے جھگڑا کرے تو آپ کا روزہ ہو، سیدھا سیدھا اس سے کہہ دو بھائی دیکھو میرا روزہ ہے، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. جب اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بات سمجھا دی تو ہمارے بھی فرض کام ہی سیدھا اس سے کہہ دو بھائی میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میرا روزہ ہے. ہم روزے کی حفاظت کریں گے، یقین جانیے کامیاب ہو جائے. اور پھر جنہوں نے روزے کی حالت روزے کا احترام کیا، روزے کی حفاظت فرمائی، اللہ کے دربار میں اس کے روزے کا مقام ہے. اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے بھی بنا دیا کہ بھی روزے دار اس میں سے گزرے گے. ہے نا کتنی اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو گے تو میں اس کا اجر یہ دے دوں گا، صدقہ کرو گے اس کا اجر یہ دے دوں گا، حج کرو گے تم ابھی ایسے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، زکوٰۃ دو گے میں تمہارے زکوٰۃ کے مال کو قبول کر کے میں تمہارے مال میں کی حفاظت کروں گا، اس میں برکت دوں گا. یعنی کہ جتنے نیک اعمال تھے اللہ نے سارے کے سارے دنیا میں گنوا دیے. اب روزے کی معاملہ جب آیا اللہ فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. بات اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ راز ہے، اس راز کو کوئی نہیں جانتا. اور روزہ حقیقت میں راز. اب ہم 3-4 بیٹھے ہوئے، ہم سب بیٹھے ہوئے، ایک مثال ہے، دن کا ٹائم ہے، ہم میں سے سب کا روزہ ہے، میرا روزہ نہیں ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا روزہ، اب میں کہہ دوں جھوٹ ہاں میرا روزہ ہے، لیکن اللہ کو کیا پتا ہے اس کا روزہ نہیں ہے. تو پتہ ہی چلا ہے نا راز. سمجھ میں آئی میری بات؟ نہیں آئی؟ بھائی میں ناشتہ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے آیا، میں نے منہ صفا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. اب وہ تو مجھے کیا سمجھ رہا ہے؟ روزے داری سمجھ رہا ہے، اس کا روزہ ہے. لیکن یہ اللہ نے اس کو اس لیے راز رکھا کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا. اور یہ بات سمجھ میں آئی. اور اللہ نے اس مسئلے کو بھی بڑے آسان سے حل کر دیا. وہ کیسے کر دیا؟ جب میدان حشر ہوگا، کہتے ہیں لوگ میدان حشر ہوگا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزدار ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا. اللہ فرماتا ہے جب تم سحری کھاتے ہو نا، سحری کھانے کے بعد پانی آنی پی کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہو، آرام کرتے ہو، اٹھنے کے بعد جب تم وضو بناتے ہو، کلی کرتے ہو، سامنے والے سے گفتگو کرتے ہو تو معدے کی جو اوپر جو گیس چڑھتی ہے، معدے کی جو آپس میں اوپر کی آکسیجن ہے وہ تمہاری بات کرتے ہوئے تمہارے منہ سے نکلتی ہے. ہماری نظر میں اسماعیل ہے، لوگ جب روزے دار سے بات کرتا ہے یا تو منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے یا دور ہو جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اسمائل آ رہی ہے، تھوڑا سا مجھے
تنگی کا حساب ہے کس کا؟ یہی ہے نا بھائی. اور بعض اوقات تو میں سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے وہ بات بھی ایسی کرتے ہیں یا دو بولے. کیوں کہ میدے کی جو رنجش ہے رک جاتی ہے, اس کی جو گرمی ہے نا وہ تیزابیت وہ اوپر آتی ہے, پھر وہ ہمارے منہ سے باہر نکلتی ہے. یہ کھانا پینا کچھ نہیں. اللہ نے وہ مسئلہ کیسا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جو روزے دار کی منہ کی بو ہے نا, میرے نزدیک بش عنبر سے کہیں زیادہ افضل. دنیا کی مشک عنبر کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے جنت کی جو مشک عنبر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ روزے دار کی منہ کی بو میرے لیے اتنی عزیز ہے, اتنی عزیز ہے. جب اللہ کو روزے دار کی منہ کی بو اتنی پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو روزے دار پسند نہیں ہوگا؟ پسند ہوں گے نا. تو پھر اللہ نے اس معاملے کو بھی حل کر دیا. وہ کہا کہ جب میدان حشر ہوگا تو جتنے بھی روزے دار ہیں وہ اپنے منہ کی بو کی وجہ سے بولے بھائی روزے داروں کو الگ کر دو, ان سب کو الگ کر دیا جائے. جیسے وہ سارے کے سارے ان کی منہ کی بو کی وجہ سے وہ الگ, پھر وہ جنت میں چلی جائے گی. تو میرے بھائی دوستو, دنیا کی بو ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرا رب تو ہماری اس منہ کی بو کو بھی برداشت کر رہا ہے. جب وہ اس منہ کی بو کو برداشت کر سکتا ہے تو کیا وہ اللہ رب العزت ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کر رہا ہے نا محبت. ہمارے منہ کی بو کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بات ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف کر رہا ہے. اللہ ان سے بھی محبت کر رہا ہے. تو بس یہی میری دو چار باتیں تھی کہ ہم رمضان کا احترام کریں, ادب کریں, خوب اس کے جو بقیہ قیام ہے روزے رکھیں. اور کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں اگر صاحب نصاب بنایا ہے, ہم مالدار ہیں, تو وہ جو بنتا ہے حصہ ہمارے خاندان میں ہے, سب سے پہلے خاموشی میں رات کی تاریکی میں جا کے ان کے ہاتھ میں دے دو تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائے. یہ ان کا حق. اگر آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہو جاؤ. ہم بنیاد پرست ہیں نا, وہ 11-10 ہو گئے. آخری بات مجھے کرنا, اللہ نے ہمیں 5 بنیادیں دیے. 5 بنیادوں میں سے 2 بنیادوں کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور 3 کے لیے ضرورت نہیں. پہلی اللہ نے بنیاد بنا دی لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا بھائی, محمد رسول اللہ, دین میں داخل ہو گئے, مسلمان ہو گئے. اور پھر دوسری بنیاد کیا بنائی؟ نماز. کیا بولی, کیا بنا؟ کوئی خرچہ پرچہ نہیں. تیسرا کیا ہے؟ رمضان. اس میں بھی کوئی خرچہ نہیں آ رہا, جیب سے پیسہ ہی نہیں نکلنا ہے. پیسے خرچ کروں گا تو روزہ رکھوں گا, پیسے خرچ کروں گا تو نماز پڑھنے جاؤں گا, اس میں ضرورت نہیں. چوتھا کیا بتایا؟ زکات. وہ کس پہ؟ جو صاحب نصاب ہے. 5واں کیا بتایا؟ جو صاحب نصاب ہے, جو حج کرے. زکات اور حج کے اندر بڑا معاملہ ہے. حج غریب بھی کر رہا ہے, نا, دعا کرتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن زکات کا معاملہ ایسا ہے جو صاحب نصاب ہے وہ ہی زکات دے گا. تو میرے بھائیو دوستو, جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے لیے دو, اور بچے تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے, ان کا سب سے زیادہ اس وقت حق وہاں جو بھی ہو. ابھی میں پچھلے ہفتے ایک جگہ بیان کرنے گیا تھا, مولانا احمد صاحب تھے ماجر مکی کے. انہوں نے کہا کہ حضرت میری تھوڑی سی نکلی, میں نے وہاں کہیں اپنے مدرسے میں نہیں دی, وہ وہاں دیا. اب کتنی بڑی بات ہے, کہہ رہا مجھے میرا اپنا مدرسہ ماجر مکی چل رہا ہے, میں نے اپنی ساری جو مجھے تھی وہ محمد سب وہاں دارون جا کے دیا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو, ان کو یاد رکھو, اپنے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھو. رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں, برکتوں کا, دعاؤں کا مہینہ. اس مہینے میں جتنی دعائیں کر سکتے ہو, لیکن ہر چیز کی عظمت, ہر چیز کی بڑا ہے تو اس کو بڑے کا موقع. بچہ ہے تو اس سے محبت سے پیش ہو, کسی کی دلاداری نہ ہو, کسی کی دلاداری نہ ہو. بس جب ہاتھ اٹھاؤ یہ سوچو کہ اللہ دعا قبول کر لے گا. اور یہ ہمارے اندر عمل ہے ہی نہیں. ہم بس مانگے جا رہے ہیں.
مانگتے اور آمین پھر چل دی، آمین پھر چل دی. تو لوگ کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں بن رہا. دعا بھی دل سے مانگی جاتی ہے. حجاج بن یوسف تھا نا، نام سنا کتنا خطرناک آدمی تھا، ظالم تھا ظالم. یہ تو قرآن کے اندر جو اعراف لگے ہوئے تو اسی نے لگوائے سارے. تھا بڑا جادو. ایک دن حج پہ چلا گیا، جیسے ہی مطاف میں پہنچا، پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک اندھا آدمی دعا کر رہا ہے اللہ سے، اے اللہ میری آنکھیں دے دے، اے اللہ خانے کعبے کے سامنے میری آنکھیں دے دے. تھا تو بڑا ظالم. اس نے بولا اتنی زور سے دعا مانگا. اس کے بعد کیا اس سے بولا ہاں کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. بولا کتنا سا؟ بولا 1 مہینہ ہو گیا مجھے اللہ سے آنکھیں مانگتے ہوئے. ہے تو مطاف میں کھڑا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، تو یہاں نہیں ہے؟ اس نے کہنے لگا تو حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے سنا، وہ تو بڑا خطرناک اور ظالم آدمی، وہ تو ایک لمحہ نہیں لگا تھا گدے کی گردن مارنے کے لیے. کہتا ہے کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر تیسرے چکر میں تیری آنکھیں نہیں آئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا. حجاج بن یوسف پہلا مطاف کا چکر لگاتا ہے، دوسرا لگاتا ہے. جب تیسرا چکر لگاتا ہے دیکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آ جاتی. حجاج بن یوسف رکتا ہے، ہاں بھائی تجھے نظر آیا؟ بول رہا ہاں یہ خانہ کعبہ سامنے اور تم حجاج بن یوسف ہو. تو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ تو 1 مہینے سے اللہ سے مانگا تھا، لیکن تو دل سے اللہ سے سوال نہیں کر رہا تھا، اور آج تو نے میرے خوف کی وجہ سے اللہ سے دل سے دعا مانگی تو تیری 10 منٹ میں تیری آنکھیں آ گئی. تو بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب لگے ہوئے نا تھے وہاں 4:30، لیکن کام بن نہیں رہا. بولے بریانی آ جائے، آئی نہیں. اب وہ محلے والے کے پاس آواز جائے گی جبھی تو آئے گی نا وہ بریانی، ایسے تھوڑی آئے گی کوئی. تو میرے بھائی انسان کا یقین کامل پکا ہو، دل سے مانگو جو بھی بات کو. اس لیے کہا ہے دل اللہ کا گھر ہے، جتنا اس کو صاف رکھو گے یقین جانو اتنا ہی تمہارا جسم بھی نرم ہوگا. آج علماء اللہ والوں کو سناؤ کہ ہاتھ جسم کیوں نرم ہوتا ہے اور بھوسوں کے سخت ہوتے ہیں. بھوسوں کے ہاتھ اللہ والوں کے اتنے سخت ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس عمر کے اندر بھی اتنے سخت ہاتھ ہیں کہ اگر ہم نے ملا لیا تو چھٹوا نہیں پاؤ گیا. اور بھوسوں کے نرم ہوتے ہیں. جتنا دل صاف ہوگا، جتنا دل صاف ہوگا، ویسی اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں عاجزی پیدا کریں گے، ان کے ساری پیدا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دل سے مانگیں گے نا انشاءاللہ. ورنہ پھر حجاج بن یوسف کو آیا خواب میں تمہارے آگے آ جا. آگے اب تھوڑا سا دعا مانگتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں. آگے آ جائے وہ پوچھے